السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه إلی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق إنک أنت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ابھی ہم نے سورہ الدخان کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 50 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں جس کی تفسیر ترجمانی ہمارے سامنے مختصراً پڑھتے ہوئے چلیں تاکہ آج کی آیتوں میں جو بات ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ تو دراصل بات یہ تھی کہ منکرین کہتے تھے کہ ہماری موت ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ انکار تھا آخرت پر اور دوبارہ اٹھانے پر۔ تو مطالبہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، جب تم بار بار ہمیں ڈرا رہے ہو آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، سوال جواب کے بارے میں، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، تو لے آؤ، اٹھا کر لے آؤ ہمارے باپ دادا جو انتقال ہوئے ہیں، جو قبرستان میں ہیں، ان کو لے آؤ۔ تو یہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے سرکشی، بغاوت، نافرمانی جو کوئی بھی قوم کرتی ہے تو پھر اس کا انجام جو ہے تباہی ہوتا ہے۔ تو تمام اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے اندر تقریباً 26 انبیاء کا تذکرہ ہے، اور وہ تذکرہ ان کی سیرت، ان کے واقعات جو ہمیں اسٹوری ٹیلنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے سبق کے لیے نصیحت ہے۔ تو ان انبیاء نے کیسے کام کیا، کیسے توحید، رسالت، آخرت کا پیغام ان تک پہنچایا، کیا مشکلات ان کے سامنے آئیں، کیسے مخالفت رہی، کیسا جھٹلایا گیا، کیسے انہوں نے برداشت کیا، کیسے انہوں نے جواب دیا، وہ تمام چیزیں ہمیں ان انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجرم ہے کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی۔ تو یہ جو آسمان، زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ ہمارا اس دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، یہ تمام چیزیں کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائیں کہ بے ٹائم پاس کے طور پر یا بے مقصد زندگی گزار کر، پرپز لیس زندگی گزار کے یہاں سے چلے جانا، کھاؤ پیو اور آگے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے بلکہ ایک مقصد ہے۔ جو مقصد سورہ ذاریات میں کیا بتایا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت فرما برداری اور غلامی کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لوگوں کو مختلف معبودوں کی پرستش سے ہٹا کر انہیں ایک اللہ کی بندگی کے سائے میں لانا، یہ اصل اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، برائیوں کو مٹانا، بھلائی کا حکم دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے امت مسلمہ کے یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے طور پر ہم کو بھیجا، اور یہ ہماری پوری زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہر دن ہمارا کیا ہے؟ ایک ایگزامینیشن پیپر ہے۔ ہمارا ہر ڈے ایگزامینیشن پیپر ہے، اور جس آخری دن جو ہوگا ہمارا فائنل وہ پیپر ہی ہوگا اس دن۔ اس کے بعد پھر ہمارا وہ جیسا ایگزامینر پیپر لے لیتا ہے نا وقت 3 گھنٹے ختم ہونے کے بعد، ویسے ہمیں دنیا سے جب مہلت ہماری ختم ہو جائے گی تو اللہ ہم کو اوپر اٹھا لے گا، ہمارا پیپر لے لے گا، اعمال نامے ہمارے بند ہو جائیں گے، سوائے جو صدقہ جاریہ کے لیے جو کوئی اچھا کام ہم چھوڑ گئے ہیں
یا ہمارا علم ہے یا پھر ہماری نیک اولاد جو دعا کرے تو وہی کام آنے والے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو پھر اللہ آگے فرمائے ان کو ہم نے برحق پیدا کیا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی اکثر میجورٹی جو ہے یہ ہے، تو میجورٹی کے اوپر ہمیں نہیں جانا ہے. ہمیں قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر ہمیں چلنا ہے. یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں، میجورٹی کے سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ قرآن اللہ کی ہدایت والی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل کر کے کیسے بتایا، آپ کی سنت، آپ کی احادیث سے ہمیں روشنی لینا ہے. اس کے بعد کی آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی، ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے. یعنی اب یہ جو مطالبہ کرتے تھے لوگ ہمارے باپ دادا کو اٹھا لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم سب کو اٹھائے جانے کے لیے جو ہے ایک طے شدہ وقت ہے. دراصل تمہارے مطالبے کی بنیاد پر ہم نہیں اٹھائیں گے. زندگی بعد موت یہ دراصل کوئی تماشا نہیں ہے کہ جہاں کوئی اسے انکار کرے فوراً ایک مرتبہ ایک مردہ قبرستان سے اٹھا کر اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے تو رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا. جس طریقے سے ہر انسان کو مرنا ہے اور اس کا مرنے کا وقت متعین ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ پیچھے، وہ وقت پر ہی اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ہر ایک نہیں معلوم کہ کب وہ مرے گا. تو ایسا ہی معاملہ قیامت کا ہے. تو جب آئے گی آ کر رہے گی، اور یہ وقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو جو ہے معلوم ہے. تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا جب تمام پہلے کے لوگ بعد کے لوگ کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع کرے گا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ صادر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کرے گا، جمع کر کے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ صادر. تم مانو چاہے نہ مانو، یہ کام بہرحال اپنے وقت مقرر پر ہی ہوگا. جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم فکس کیا اسی پر ہے. تمہارے کہنے پر، ان کے کہنے پر، کسی اور کے کہنے پر قیامت آئے گی یا اللہ ایسا ان کو مردوں کو زندہ کر کے بتائے گا، ایسا نہیں. بلکہ صرف ہمیں سیرت یہ قرآن سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا، ایک یہ دیا تھا. اس میں جو ہے وہ وقتی طور پر اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ اٹھاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے حکم سے اٹھاتے، پھر دوبارہ وہ مر جاتا. تو یہ ایک ہم نے وہ ملتا ہے. تو یہ کام بہرحال اپنے وقت پر مقرر ہوگا. تو مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، کیونکہ اس طرح قبل از وقت خبردار ہو کر اس عدالت سے کامیاب نکلنے کی تیاری کر سکو گے. نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ اپنی ساری عمر اس غلط فہمی میں کھپا دو گے کہ برائی اور بھلائی جو کچھ بھی ہے بس اسی دنیا کی زندگی تک ہے. مرنے کے بعد پھر کوئی عدالت نہیں ہونی ہے جس میں ہمارے اچھے یا برے اعمال کا کوئی مستقل نتیجہ نکلنا ہو. ایسا اگر تم یہ کریں گے تو پھر تمہارا ہی نقصان ہوگا، تمہارا ہی خسارہ ہوگا. یہ بات پھر آگے فرمایا گیا، وہ دن جب کوئی عزیز، وہ دن کون سا دن؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن جب کوئی عزیز، اپنا قریب ترین شخص جس کے اوپر دنیا میں وہ بھروسہ کرتا، اعتبار کرتا، اس پر ٹرسٹ کرتا، تو اپنے قریب کسی، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب، اصل میں یہاں پر لفظ مولا استعمال کیا گیا جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا یا کسی اور کام کا. تو یہ ہے وہ چیز کہ کوئی کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی. کوئی مدد یا دنیا میں تو مدد پہنچ جاتی ہے، دوست سے، تعلقات سے، پہچان سے، پولیٹیکل انفلوئنس سے، اس سے سب مل جاتی، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کام آنے والی چیز کیا ہوگی؟ صرف انسان کا عمل اور اس کا ایمان، یہ دو ہی چیز کام آئیں گے. اور جو اس نے نیک کام دنیا میں کر گیا تھا وہ کام آئیں گے، باقی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. سورہ زخرف میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر اگر کسی شخص، کسی کافر کا اگر یہ فیصلہ جب یہ ہو گیا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ چاہے گا کہ دنیا کی دولت دے کر
دنیا کی تمام سونا چاندی مال سکے وہ سب دے کر اپنے آپ کو اس سے بچ جائے تب بھی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ وہ چاہے گا کہ اپنے ماں باپ کو یہ کریں دے کر میں بچ جاؤں تب بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بیوی بچوں سے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تمام کو دے کے اس آگ سے بچوں تب بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں ہر وقت یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جو ہے اس دن کام آنے والی چیز ہمارا ایمان، کس پر ایمان؟ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، قرآن پر، جنت، دوزخ، ملائکہ، فرشتے، ان تمام پر ہمارا آخرت پر، تو یہ ایمان یقین، تو یہ چیز جو ہے کام آنے والی رہے گی۔ تو ایمان اور عمل صالح کوئی کسی کا یہاں پر دنیا میں لیکن وہاں پر اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی مدد کہیں سے اس کو نہیں ملے گی اور نہ کوئی مدد کر سکے گا سوائے اللہ کے، اگر وہ کسی پر رحم کرے کیونکہ وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں ان فقروں میں بتایا گیا کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا کیا رنگ ہوگا، کسی کی مدد یا حمایت وہاں کسی مجرم کو نہیں چھڑا سکے گی، نہ اس کی سزا کم کرا سکے گی، دونوں چیزیں نہ چھڑا سکے گی نہ کم کرا سکے گی، کلی اختیارات ٹوٹل کنٹرول جو ہے اس حاکم حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسی لیے عزیز الرحیم، عزیز زبردست، کوئی جو ہے جو فیصلے وہ کرنا چاہتا ہے وہ کسی کو کوئی اور روک نہیں سکتا، تو زبردست ہے وہ، تو نہ اسے کم کرا سکتا نہ روک سکتا نہ بند کر سکتا، تو مکمل ٹوٹل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں رہے گا، اور یہ بالکل اس کے اپنے اختیار تمیزی پر موقوف ہوگا کہ کسی پر رحم فرما کر اس کو سزا نہ دے یا کم، تو یہ اللہ کے کرم پر ہوگا، اللہ کے فضل، اللہ کے اس میں ہوگا، قدرت میں ہوگا، کسی کو سزا دے، کسی پر رحم کرے، کسی کو معاف کرے، اور حقیقت میں اس کی شان یہی ہے کہ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں بلکہ رحم ہی سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے میں رحم سے کام لے گا، لیکن جس کے مقدمے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ بہرحال بے کم وقاصت نافذ ہوگا، دنیا کے جیسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی یہ کرے بچ گیا ٹال گئے پوسٹ پون کر دیے ٹل گیا، ایسا نہیں، تو وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ عدالت الہی کی یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد آگے کے چند فقروں میں بتایا گیا کہ اس عدالت میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جن لوگوں کے بارے میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈر کر نافرمانیوں سے پرہیز کرتے رہے تھے ان کو کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، یہ ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزار رہے، صبر سے زندگی گزار رہے، ایمان، تو ان کو دنیا میں جو ہے نا صبر کرنا پڑتا ہے، انصاف میں ہوگا لیکن آخرت میں ہوگا انصاف، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں دنیا میں کتنی ناانصافیاں ہوتی، کتنی زیادتیاں ہوتی، کتنا ظلم ہوتا، کتنا قتل غارت گری، کیسے چیزیں ہوتی، لیکن اس کا سدباب تو ہے اور وہ آخرت میں ہوگا اور شدید ہوگا۔ آگے جو بات آ رہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اِنَّا شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، زقوم کا درخت بتایا گیا، تو یہ کیسا شدید، کیسا جہنم میں پیدا ہونے والا درخت ہوگا زقوم، یعنی ایک قسم کا درخت ہے جو ہندوستان یا عرب میں جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے، مزہ اس کا تلخ ہوگا، مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے، بونا بو جو ہے اس کی ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا رس نکلتا جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی کتنا ہے خطرناک ہے ویسا قسم کا درخت، لیکن یہ درخت جہنم کے اندر ہوگا، کیسا درخت ہوگا؟ جو آگ کے اندر درخت ہوگا، امیجن کرو، جہنم کے اندر جو ہے وہ بڑھے گا، جہنم وہ درخت کے پتے اور جو درخت جیسا کو دیا ہے، غالباً مفسر لکھتے ہیں کہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں توہر کہتے ہیں، تو بہرحال اللہ بہتر جانتا، تو یہ زقوم کا درخت جو ہے گنہگاروں کے لیے
کھانے کو دیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ تیل کی تلچھٹ جیسا. تیل کی تلچھٹ کیا ہے؟ یہ لفظ المحل استعمال ہوا جس کے کئی معنی ہیں. پگھلی ہوئی دھات یعنی مادہ، پگھلی ہوئی دھات، پیپ، لہو، پگھلا ہوا تارکول. چارکول کتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے. لاوا، تیل کی تلچھٹ. مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر زقوم سے مراد وہی چیز ہے جسے ہمارے ہاں طہر کہتے ہیں تو اس کو چبانے سے جو رس نکلے گا گمان یہی ہے کہ وہ تیل کی تلچھٹ کے جیسا ہوگا. ہے نا، اتنا خطرناک. اللہ نے ادھر جو ہم کو چھوٹ دی ہے، ہاں، اتنی مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، اور لیکن جب پکڑ ہوگی تو بہت گرفت ہوگی. اب ہم یہاں سوچتے ہیں کہ کتنا ہی ہوگا، چارکول ڈالا جائے گا. کسی انسان پر چارکول ڈالنا کتنی یہ بات ہے. اور پھر بعد میں پیپ، گرم تیل، کیسا اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ. تو وہاں پر یہ انجام ہوگا جو سرکشی، بغاوت، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف چلنے والے جو زندگی گزارتا ہے ایسا. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس سے یہ قرآن مجید جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے کن چیزوں کیسے کن چیزوں سے بچنا، کیسے ہمیں زندگی گزارنا، جنت حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا، دوزخ سے کیسے بچنا. تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے. اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.